أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس سے پیشتر آیات میں شرک کی مذمت بیان کی گئی، شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی اور نہ بچنے والوں کو وعید سنائی گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شرک سے صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عملی زندگی بھی بگڑ جاتی ہے. حلال و حرام، خیر و شر، اچھے و برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بس مشرکین مکہ کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا. انہوں نے بہت سی وہ چیزیں جو حلال تھیں ان کو حرام ٹھہرا لیا. وہ اونٹنیاں جن کو اللہ نے حلال رکھا تھا، جن کا گوشت کھانا حلال کیا تھا، جن کا دودھ استعمال کرنا حلال کیا گیا تھا، جن کی سواری کرنا حلال رکھا گیا تھا، انہوں نے ان اونٹنیوں کو اپنے معبودان باطل کے نام کر کر ان کو حرام ٹھہرا لیا. قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اتنی قوت کے ساتھ قرآن مجید نے کہا یہ افتراء، یہ بہتان، پھر اس کو شریعت کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، ملت ابراہیمی کا یہ تقاضا ہے. اس طرح کی باتیں کہیں. قرآن مجید نے قوت کے ساتھ ان آیات کے اندر ان مشرکانہ اعمال کا ابطال کیا ہے، ان کی تردید کی ہے اور لوگوں کو کہا کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کلو، یہ کلو وجوبی نہیں ہے، یہ حکم استحبابی ہے. یہ نہیں ہے کہ کھانا سب کے لیے ضروری ہے، ہاں کھانا چاہیے، ایک جواز فراہم کیا جا رہا ہے. کلو مما فی الارض حلالا طیبا. مما فی الارض میں من یہ تبعیض کا ہے، یعنی ہر چیز کو کھانے کا نہیں کہا گیا ہے بلکہ زمین کے اندر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں ان میں سے بعض چیزیں، اور وہ بعض چیزیں کون سی ہیں ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے. حلالا طیبا، حلال کا مطلب شریعت نے جن کو حلال ٹھہرایا ہے، اور طیب کا مطلب پاکیزہ. ظاہر ہے کہ اس میں ظاہری پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے اور معنوی پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی وہ چیزیں سڑی نہ ہوں، وہ چیزیں گلی نہ ہوں، ان میں کسی طرح کا ظاہری کوئی فساد نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی معنوی فساد بھی نہ ہو. وہ چیز رشوت کی نہ ہو، سود کی نہ ہو، وہ حرام مال سے نہ لائی گئی ہو، چوری سے نہ لائی گئی ہو، بے فاسد کے ذریعے سے آپ تک نہ پہنچی ہو.
مطیب بھی ہونا چاہیے. اس آیت کے اندر یہ سب عموم ہے. اور پھر لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو حرام ٹھہرانا یہ شیطانی عمل ہے، یہ شرعی عمل نہیں ہے، یہ شیطان کا دین ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے. اور یاد رکھو شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور واقعتاً شیطان کی دشمنی وہ کوئی مخفی نہیں ہے. شیطان نے بڑی قوت کے ساتھ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو ورگلاؤں گا. یہ شیطان نے قوت کے ساتھ یہ بات کہی ہے. شیطان کی عداوت وہ کھلی ہوئی ہے. اور بتلا دیا قرآن مجید نے اتنی قوت کے ساتھ شیطان کا مشن، اس کا کام صرف یہ ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جس کو تم نہیں جانتے ہو. انما یأمرکم، امر یأمر جیسے حکم دینے کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی آتا ہے. بہرحال یہ تمام مفاہیم یہاں پائے جا رہے ہیں کہ شیطان تمہیں حکم بھی دیتا ہے، تمہیں سمجھاتا بھی ہے، تمہیں مشورہ بھی دیتا ہے. اور اس کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ صرف سوء اور فحشا کے ہوتے ہیں. سوء کا مطلب عام برائیاں، اور فحشا کا مطلب سنگین قسم کے گناہ. بعض علماء نے کہا فحشا وہ گناہ ہیں جن پر حد قائم کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں زنا، بدکاری، سب اس کی شکلیں اس میں آ گئی ہیں، اور اس سے عام برائیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سوء سے مراد وہ برائیاں جن کے اندر عقلی قباحت ہے، جن کو عقل بھی ناپسند کرتی ہے، عقل بھی جس کا ادراک کر لیتی ہے. اور فحشا وہ برائیاں جن کو شریعت نے برا بتلایا ہو. بہرحال شیطان تو اس طرح کی برائیوں کا انسان کو حکم دیتا ہے، وہ برائیوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس بات کی لوگوں کو تلقین کرتا رہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ. قَالَ عَلَى کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ افتراء کے معنی میں آتا ہے، بہتان لگانے کے معنی میں آتا ہے، جھوٹ گھڑلنے کے معنی میں آتا ہے کہ وہ تمہیں بس یہی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی جس کو شریعت نے تمہیں بتلایا نہیں ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بس وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی شریعت کی پابندی کرو. جب شریعت کی پابندی کی بات ان سے کہی جاتی ہے تو ایسے لوگ ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ہم تو باپ دادا کے طریقے کا اتباع کرتے ہیں. بس ہمیشہ مشرکین نے اسی طرح کی بات کہی، بددین لوگوں نے اسی طرح کا ہمیشہ جواب دیا ہے. قالوا بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. قرآن مجید نے اس نظریے پر، اس باطل فکر پر بڑی کاری ضرور لگائی ہے. اگر انسان عقل سے سوچے تو وہ بیدار ہو جائے. کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادا کا اتباع کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن کن باپ دادا کا اتباع کیا جائے گا؟ جن باپ دادا کے پاس دین ہو، شریعت ہو، ان کا اتباع کیا جائے. کیا ایسے باپ دادا کا اتباع کیا جائے گا لا یعقلون شیئا، جو کچھ نہ سمجھتے ہو، یعنی دین کو کچھ نہ سمجھتے ہو، جن کے پاس دین کا فہم نہ ہو، ولا یہتدون، اور جو ہدایت پر نہ ہو، جن کے پاس آسمانی کوئی ہدایت نہ ہو، کیا ان کا اتباع کریں گے؟ کیسا ایک سوال اٹھایا. یہاں آوا میں حمزہ استفہام کا ہے، اور ایک فعل یہاں پر محذوف ہے، واو کا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. اس میں قرآن مجید نے گویا کہ ان سے ایک سوال کیا اتتبعونہم، کیا تم ان باپ دادا کا اتباع کرو گے اس حال میں کہ تم ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں،
دین کا کچھ فہم نہ رکھتے ہوں اور ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہ ہو تب بھی واقعتاً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ دے سکے. مشرکین سے یہ سوال کیا گیا، وہ بھی اس کا جواب نہ دے سکے، اور قیامت تک ہر وہ شخص جو دین کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی طریقے کو وہ اختیار کرتا ہے، قرآن مجید ان سے یہی سوال کرتا ہے. گویا کہ قرآن مجید اندھی تقلید سے روکتا ہے. آبا و اجداد کی تقلید کی جائے لیکن شریعت کی میزان میں کی جائے. آبا و اجداد کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس وہ غلطی سے خطا سے ماوراء ہیں، کبھی ان سے کوئی چوک اور غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو بالکل معصوم ہیں. جس طرح سے انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کو اس طرح سے معصوم سمجھنا یہ بہت بڑی جہالت اور ضلالت کی بات ہے. قرآن مجید نے یہاں اسی کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ وہ لوگ جو اپنے آبا و اجداد کی اس طرح سے اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کی مثال تو بس اس ریوڑ کی طریقے سے ہے جو بس چلے جا رہا ہے، جس کے پاس کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، بس ایک کے پیچھے ایک چلے جا رہے ہیں. ریوڑ میں یہ ہوتا ہے، ایک بکری دوسری بکری کے پیچھے چلی جا رہی ہے. اول اور پہلی بکری جہاں چلی گئی، پہلی بھیڑ جس راستے پر لگ گئی، بس معلوم ہوا پیچھے سب اسی راستے کو جا رہے ہیں. وہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جنگل میں جاتا ہے، وہ کسی کھائی میں گڑھے میں جاتا ہے، کوئی اس کی فکر نہیں، بس چلے جا رہے ہیں. بالکل یہ وہ لوگ جو اندھی تقلید کرتے ہیں باپ دادا کی، ان کی مثال ایسی ہی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی طریقے سے جو آواز لگا رہا ہو ایسے جانوروں کو، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو کچھ نہیں سنتے ہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، صرف بلانے کو اور پکارنے کو، یعنی کچھ سمجھتے نہیں ہیں. بس ان کے کان میں ایک آواز پڑ رہی ہے، وہ آواز کس چیز کی ہے، چرواہا کیا کہہ رہا ہے ان سے، وہ اس بات کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. کہا کہ بس ان کا معاملہ بھی یہ ہے کج فہمی میں کہ بس باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، باپ دادا شریعت پر تھے، شریعت پر نہیں تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں. دعا و ندا، قرآن مجید دو لفظ استعمال کیے ہیں. دعا کا لفظ قریب سے بلانے کے معنی میں آتا ہے، اور ندا کا لفظ یہ دور سے بلانے کے معنی میں آتا ہے. اس لیے اذان کو بھی ندا کہا گیا ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ اب ایسے لوگ تو وہ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، تو وہ سمجھتے نہیں. سم کے معنی بہرے، بس کان میں آواز پڑ رہی ہے لیکن بس اس آواز کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بکمن کا مطلب گونگے ہیں، حق بولنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. عمیون، اندھے ہیں، حق دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، ان کی آنکھیں جواب دے چکی ہیں. قرآن مجید نے یہ خطاب کرنے کے بعد جو سارے انسانوں سے تھا، عمومی خطاب تھا، یا ایھا الناس سے جس خطاب کو شروع کیا گیا تھا، اب خاص طور سے اہل ایمان کو مخاطب کیا. اور مدینے کے اس ماحول میں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، شرکیہ اعمال ہو رہے تھے، اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی اطاعت کرتے ہو. اور ظاہر ہے کہ اہل ایمان تو اس کی اطاعت کرتے ہی ہیں. لہذا یہ جو بات اہل ایمان سے کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، تو یہ کلو تو ظاہر ہے یہ استحبابی ہے، کوئی وجوبی نہیں ہے. لیکن واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، یہ وجوبی ہے. اللہ کا شکر ہر حال میں بجا لانا ہے. یعنی مسلمانوں سے کہا گیا کہ مدینہ منورہ کے اس ماحول میں جبکہ وہ بعض جانوروں کو، بعض اونٹنیوں کو وہ حرام کر رہے ہیں، اب تم ان کو حرام نہ سمجھو. ان کے کھانے میں تمہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونا چاہیے. اونٹ کے گوشت کھانے میں اب تمہیں تکدر نہیں ہونا چاہیے. اس پر سواری کرنے میں تمہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہونا چاہیے. واشکروا للہ کا مطلب یہ ہے کہ عملی شکر بجا لاؤ. تم اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرو کہ
کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، جس کو اللہ حرام کرے وہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا کلی اختیار وہ صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، یہاں تک کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ انبیاء بھی اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں ٹھہراتے۔ ہاں، جس چیز کو اللہ حلال کرتا ہے اس کے حلال ہونے کو وہ بتلاتے ہیں، جس کو وہ حرام کرتا ہے اس کے حرام ہونے کو بتلاتے ہیں۔ اس طور پر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اب تمہیں عملی شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ان آیات سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں جس طرح سے شرک سے بچنا ہے اسی طرح سے شرکیہ اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حرام و حلال یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔